وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ کل ہمت پر بات چل رہی تھی کہ ہمت کے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جب آدمی ہمت سے کام لیتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور دنیا میں اس کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. جو باہمت ہیں، اپنی ہمت کو کام میں لانے والے، وہ بڑے بڑے مشکل کام کر گزرتے ہیں. اور کتنا ہی مشکل سے مشکل کام ہو، جب انہیں کہا جائے کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کر لیتے. اور جو بے ہمت ہے، جو اپنی ہمت کو کام میں نہیں لاتے، اور یہ مثال بڑوں کے اندر بھی ہوتی ہے، نوجوانوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ بہت سے بچے بڑے باہمت ہوتے ہیں، گھنٹوں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارتے اور تھکتے نہیں ہیں. اسی طرح سے نوجوانوں کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ ہمت سے کام لیتے ہیں، اور ہمت کی وجہ سے مشکل کام بھی انہیں آسان نظر آتا ہے. لیکن جب آدمی اپنی ہمت کو کام میں نہیں لاتا تو اس کا نتیجہ بے ہمتی ہوتی ہے. پھر اسے چھوٹا سا کام وہ بھی پہاڑ جیسا نظر آتا ہے، چھوٹا سا کام وہ پہاڑ جیسا نظر آتا ہے. اور بالخصوص آج کے زمانے میں یہ جو موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس نے تو انسانوں کو سست اور کاہل کر دیا. آپ کسی سے کوئی بات کریں، ایک ہی ہوتا تھا کہ آدمی کام کرنے کے لیے دوڑتا تھا، بچے کام کرنے کے لیے لپکتے تھے. اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ موبائل سے کام لے، فوراً موبائل کھولتا ہے، گوگل پہ جاتا ہے. یہاں تک نوبت آ گئی کہ اگر سودا سلوک بھی اگر منگانا ہے تو اتنا انسان کو سست اور کاہل کر دیا ان چیزوں نے. اب تو کہتے ہیں جی بس موبائل پر آرڈر کر دو، اور دراز پہ آرڈر کر دو، سبزی بھی گھر پہ آ جائے گی، گوشت بھی گھر پہ آ جائے گا. تو اتنا اس کی زندگی کو محدود کرتے چلے جا رہے ہیں، اسے نکما ناکارہ بناتے چلے جا رہے ہیں کہ سبزی بھی دراز والا گھر پہنچا دے گا اور گوشت بھی وہ پہنچا دے گا، تو تھوڑی بہت محنت مشقت کا کام تھا وہ بھی دوسرے کریں. تو پھر انسان کا خود کا کیا بنے گا؟ ظاہر خود تو یہ نکما ناکارہ ہو جائے گا. اور جب تک آدمی اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، اسے استعمال میں نہیں لاتا، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگتی ہے، اس کی صلاحیتیں بیکار ہوتی چلی جاتی ہیں. چاہے وہ جسمانی صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ ذہنی صلاحیتیں ہوں. اگر ان صلاحیتوں کو کام میں نہ لیا جائے، ان صلاحیتوں کو زنگ میں لگنے لگتی ہے. جیسے آپ ایک اچھی بھلی نئی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، نئی ہو، اور اسے آپ استعمال نہ کریں، کھڑا کر دیں، کھڑے کھڑے اس کے پرزے جام ہو جائیں گے، اسے زنگ لگنا شروع ہو جائے گی. اب اس کی حفاظت کا طریقہ یہی کہ اسے استعمال میں رکھو، اسے استعمال کرتے رہو، وہ گاڑی صحیح رہے گی، وہ رواں رہے گی. تو اسی طرح سے انسان کی جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، اس سے دنیا کے اندر بھی، دنیا کے معاملات میں بھی کام لینا چاہیے. آدمی کی تجارت ہے، آدمی کی ملازمت ہے،
اس کی اور دیگر مصروفیات ہیں اس میں سے کام لینا چاہیے، اور اسی طرح سے اس وجود سے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس سے دین کے معاملے میں بھی کام لینا چاہیے کہ عبادات کے اندر سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے، ہمت کر کے عبادات کو انجام دینا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے گناہ کے موقع پر ہمت کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور بار بار سنا کہ اگر کوئی شخص بیمار آتا تھا تو ایک تو یہ تھا کہ بیمار جب آتا تھا تو اس کی اتنی ہمت بڑھاتے تھے کہ وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں بیمار ہی نہیں، اور دوسرا یہ فرماتے تھے کہ بھائی اس بیماری کو اپنے اوپر سوار مت کرنا، اس بیماری پہ سوار رہنا، اس کو اپنے اوپر سوار مت کرنا۔ اگر اس بیماری کو اپنے اوپر سوار کر لیا تو کسی کام کے نہیں رہو گے، ہر وقت اسی رنج اور غم کے اندر رہو گے کہ ہائے میں بیمار، ہائے میں بیمار۔ اور ہمارے حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ بیماروں سے کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی زیادہ کہتا جی میں ایسا بیمار ایسا بیمار، تو فرماتے کہ بھائی اس بات کا مراقبہ کیا کرو کہ الحمدللہ میں بہت تندرست ہوں، الحمدللہ میری صحت بہت اچھی ہے، الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور یہاں تک فرماتے تھے کہ روزانہ کم از کم 10 مرتبہ اتنی آواز کے ساتھ بیٹھ کر اتنی آواز سے کہا کرو کہ وہ آواز خود بھی سنائی دے کہ الحمدللہ میں صحت مند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس طرح سے کہو تاکہ خود بھی سنو، اس سے بھی تسلی ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کی جو ہمت ہے وہ مجتمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کو کام میں لینا چاہیے، اور کام میں جب ہمت کو لیا جاتا ہے تو وہ ہمت بڑھتی ہے، انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور آج تو صلاحیتوں کو زنگ لگتا چلا جا رہا ہے۔ آج یہ کیفیت ہے کہ اس موبائل فون نے اتنا ناکارہ کر دیا کہ اتنی چیزوں کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، جسمانی اور فکری صلاحیتوں کو اتنا اس کے اندر استعمال میں لے آتا ہے کہ اب اس کے اندر کسی اور کام کے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ جسمانی کام سے ذہنی کام میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سارا پڑھنا، دیکھنا، سننا یہ سب دماغی کام، اور ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت کی بھی نہیں ہے، لیکن بس اپنے آپ کو اس میں مشغول کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، اور جب موبائل فون بھی نہیں تھے تو زندگی کا نہیں گزر رہی تھی، زندگی زیادہ سکون کی گزر رہی تھی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ اگر جیب میں موبائل فون ہے اور آدمی ٹوائلٹ میں ہے اور گھنٹی بج گئی تو بہت سے سمجھدار ایسے کہ وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں، موبائل نکالا اور بات کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی اس حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں بھی تو جب یہ چیزیں نہیں تھی انسان کی زندگی کے اندر، جب بہت سکون تھا، اور یہاں تک کیفیت تھی کہ محلے میں، گلی میں، بس اگر وہ لینڈ لائن کا فون ہوتا تھا تو کسی ایک گھر میں ہوتا تھا، اور اسی ایک گھر میں پوری گلی والوں کے فون آ رہے ہوتے تھے کہ جی فلاں گھر سے فلاں کو بلا دو، فلاں گھر سے فلاں کو بلا دو، اور بلا بلا کے جو ہے ان کی بات کرائی جاتی تھی۔ تو کتنا زندگی کے اندر سکون تھا۔ تو جتنی یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہتے تو ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور انسان کی دسترس میں پوری دنیا آ گئی ہے، اور دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، بس اس کی ایک ہتھیلی پر پوری دنیا سما گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں صحیح تو ہیں کہ اس اسکرین میں، چھوٹی سی اسکرین میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، لیکن انسان ناکارہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی جو اپنی ایک صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پا رہا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ کسی گیجٹ سے میرا ہو جائے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے کارٹون بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ سارے کام، بچے کارٹون دیکھتے ہیں نا، اور وہ سارے کام وہ گیجٹ سے لیتے ہیں اس کے اندر، تو بچے کا شروع سے یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بس فلاں کام اگر کرنا ہے تو فلاں گیجٹ سے بھی کر لو۔ تو ایک عملی زندگی کے اندر بچہ شروع سے کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل دماغ میں وہ چیز سما گئی ہے کہ بس گیجٹ سے کام لے لیں۔
اب ظاہر ہے کہ عملی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ کارٹون اور وہ جو ویڈیو ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں انسان کے شعور کے اندر بیٹھتی چلی جاتی ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو ناکارہ کر رہی ہے، صلاحیتوں کو زنگ لگ رہی ہے، اس لیے انسان بے ہمت ہوا چلا جا رہا ہے۔ اور جب انسان ہمت جس کی کمزور ہو جاتی ہے اندر کی، تو بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ آج کے زمانے میں جتنی جسمانی بیماریاں ہیں، پہلے اتنی جسمانی بیماریاں نہیں تھیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو خوراک اچھی نہیں ہے، جس آدمی کو دیکھو باہر جا کے کھانا کھاتا ہے، باہر کا کھانا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، یا پھر ریسٹورنٹ کے کھانے، چلو کبھی قسمت سے ہوا ایک الگ بات ہے، لیکن اب تو اکثر گھروں کے اندر یہ مذاق بن گیا کہ ایک صاحب ایک جگہ رشتہ لے کر گئے، تو جب وہاں پر وہ لڑکی والے لڑکے والوں سے کہتے کہ ہمارے یہاں اتوار کو کھانا نہیں پکتا، یعنی پہلے سے بتا رہے کہ ہماری لڑکی اتوار کو کھانا نہیں پکائے گی، اتوار کو تو ہم باہر جا کے کھاتے ہیں، تو پہلے سے اسے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ ذہن بنا لیا کہ اب اتوار جو ہے یا ویکینڈ جو ہے اس پہ کھانا باہر سے جا کے کھانا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے نقصانات انسان کی صحت پر کتنے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بیماریاں کس طرح سے اندر جنم لے رہی ہیں، کیونکہ آج کھانوں کے اندر کیمیکل کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ٹیسٹ کے لیے، لذت کے لیے، کوئی نیا ٹیسٹ آئے، کوئی نئی لذت آئے، اور وہ جو کیمیکل کا استعمال ہے وہ انسان کے کیمیکل سے میچ نہیں کرتا۔ ہماری باڈی کے اندر بھی تو کیمیکل ہے نا، تو وہ مصنوعی کیمیکل ہماری باڈی کے کیمیکل سے میچ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ایسی ایسی لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ بس ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب اس بیماری کا علاج نہیں ہے، بس اب اپنے وقت کو پاس کرو، اور پھر وقت پاس کرنے کے لیے وہ دوائیاں دے دیتے ہیں، بھائی یہ کھاتے رہو۔ تو آج انسان اپنی صحت کا بھی دشمن بنا ہوا ہے، اپنے وقت کا بھی دشمن بنا ہوا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بھی برباد کر رہا ہے، اور بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی کے زمانے میں ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ترقی ہے کہ جس کے اندر صحت کے اندر بھی تنزلی ہے، اور وقت بھی انسان کا کارآمد نہیں ہے، اور وہ ہمت کا بھی پست ہے، بزدل ہے؟ آخر یہ کون سی ترقی ہے کہ پہلے لوگ خطرات سے نہیں ڈرتے تھے، بہادر ہوتے تھے، ہمت ان کے اندر ہوتی تھی، اور آج تو تھوڑی سی آہٹ پر انسان جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلتا، کہتا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی ہمت کو کام میں لانے کا جو طریقہ حضرت نے بیان فرمایا کہ جب بھی انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو کوئی مشکل سے مشکل کام بھی اسے مشکل نظر نہیں آتا، بلکہ وہ مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ہمت جو پیدا ہوتی ہے، یہ ہمت کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے اور یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے یہ ہمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اللہ والوں کی صحبتوں سے وابستہ ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں زندگیاں گزری ہیں، وہ جتنے باہمت ہوتے ہیں، جتنا ہمت کا خزانہ ان کے اندر ہوتا ہے اور جو صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتی جو صحبتوں سے وابستہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحبت میں رہ کر طبیعت ایسی بن جاتی ہے اور مزاج ایسا ڈھل جاتا ہے کہ پھر نیکی ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ نماز ہے، عبادت ہے، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، بس ایک ایسی روٹین ہے کہ چل رہی ہے۔ وہ برکت کس چیز کی ہے؟ وہ صحبت کی برکت ہے کہ زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور بہت سے لوگ ابھی تک اسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، جماعت میں شرکت کرنا مشکل ہے، صبح کا اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ صحبتوں کو اختیار نہیں کیا، اپنی طبیعتوں کو نہیں بنایا، اس کی اصلاح و درستی کا فکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طبیعت جب بنی بھی نہیں ہے تو قدم قدم پہ رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر ہمت کی ضرورت ہے کہ آدمی ہمت کے ساتھ، کسی عزم اور ارادے کے ساتھ، کسی رہبر کی رہبری میں سفر کو شروع کر دے، اپنی مرضی سے نہیں۔ وہی بات جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر اپنی مرضی سے چلے گا تو چند دن تو چل سکے گا، لیکن چند دن کے بعد جب وہ عمل چھوٹے گا تو پچھلی قضا بھی پوری کر دے گا۔ تو کسی رہبر کی رہبری میں پوچھ کر سفر کرے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہوتی ہے
اور جو کام انسان کو مشکل نظر آ رہا ہے پھر وہ مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، کیونکہ نفس جو ہے نا، یہ نفس بڑا شریر ہے. رکاوٹ انسان کے نفس کے اندر سے آتی ہے، اندر کی رکاوٹ ہے، باہر کی رکاوٹ نہیں ہے. یہ نفس انسان کو کہتا ہے کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اگر اس کو چھوڑ دیا تو کیا حرج ہے، اگر اس کو تھوڑا تاخیر کر دی تو کیا حرج ہے. یعنی ٹال مٹول، اس کام کو لیٹ کرنا، اس کام کو نہ کرنا، اس کو آج پہ ٹال دینا، کل پہ ٹال دینا. اور جب آدمی کسی کام کو ٹالتا ہے تو پھر وہ ٹل جاتا ہے، پھر وہ کام ہوتا نہیں ہے. کسی بھی کام کو کرنے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اس کام کو کر گزرے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بھی آدمی کام کر رہا ہے اور کہیں درمیان میں کوئی اور کام بھی آ گیا، کوئی اور ضرورت پیش آ گئی، اب کسی فرصت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فرصت ملے گی تو کام کروں گا. نہیں، اسی مصروفیات کے درمیان اس کام کو بھی کسی طرح انجام دے. کسی فرصت کا انتظار نہ کرے، کیونکہ فرصت ملنے والی نہیں. جس فرصت کی یہ توقع کر رہا ہے یا نفس کہہ رہا ہے کہ ہاں فرصت ملے گی تو یہ کام کر لینا، نہیں، پھر وہی ہوگا کہ وہ کام ٹل جائے گا. اس لیے جس کام کو کرنا ہے اس کام کو کر گزرنا چاہیے. اور آج ایک یہ بھی مرض ہے کہ آدمی کہتا ہے میں تو بھول گیا. تو بھائی بھول کا علاج ہے، بھول کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کام کو لکھ کے رکھو. جو کام آج آپ نے کرنے ہیں ان کاموں کو لکھ کے رکھو، تاکہ زندگی کے اندر کوئی ترتیب قائم ہو، کوئی نظم و ضبط زندگی کے اندر آئے کہ میں نے آج کیا کیا کام کرنے ہیں. اپنے کاموں کو کاغذ پر لکھ کے رکھنا چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کہ آج دن میں نے اتنے کاموں کو انجام دینا ہے. اور جب ذہنی طور پر انسان اس کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ میں نے آج اتنے کام کرنے ہیں، فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اس ترتیب سے کرنے ہیں، پھر وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ذہنی طور پر وہ آمادہ ہوتا ہے. اور اس کی بھول کا بھی علاج ہے کہ یہ کہ جی میں بھول گیا تھا. اب بیوی نے کہا فلاں چیز لیا نا، اسے کہا میں تو بھول گیا تھا. اب بیوی کہتی ہے جی تم تو روز بھول جاتے ہو، تو وہ کیسے اس کا عذر قبول کرے؟ ایک دن بھول ہوگی، 2 دن بھول ہوگی، وہ تو کہے گی روز بھول جاتے ہو، تو گھر میں تو فساد ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اسے لکھ کے رکھو، کیونکہ پھر بات تکرار اور نزاع پہ چلی جاتی ہے کہ وہ بار بار کے عذر کو قبول نہیں کرتی کہ جی روز ہی بھول جاتے ہو. تو ایک دن کی بھول ہو تو چلو مان بھی لیا جائے. تو اس لیے زندگی کو آسان بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لے، کسی رہبر کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے. پھر زندگی پر لطف بھی ہوتی ہے اور زندگی پر مزہ بھی ہوتی ہے. اور اپنی غلطی کو خود انسان تلاش نہیں کر سکتا، اپنی غلطی کے بارے میں اس کا نفس تعویل پیش کر دیتا ہے. اب جس اللہ والے کا دامن ہاتھ میں ہے وہ بتائے گا کہ ہاں فلاں جگہ تم نے غلطی کی ہے، فلاں جگہ تمہیں درستی کی ضرورت ہے. اس لیے غلطیوں کا بھی انسان کو احساس ہوتا ہے، اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر جمنا نہیں چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی سے غلطی ہوتی تھی تو حضرت اس کا سبب پوچھتے تھے. حضرت پوچھتے تھے کہ اس غلطی کا سبب کیا ہے؟ آیا یہ بے فکری کی وجہ سے ہوئی ہے یا غفلت کی وجہ سے ہوئی؟ ایک تو بے فکری ہے نا کہ بس کام تو ہے، گھر سے کہا، ماں باپ نے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے، ہاں ہاں کر لیں گے، بے فکری ہے. اور دل دماغ میں یہ کہ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ بے فکری بھی ایک مرض ہے. یا پھر غفلت ہے. آخر کیا چیز ہے؟ اور ظاہر ہے کہ غفلت تو مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کہ غافل ہونا کیسا. اور بے فکری کا علاج یہ ہے کہ اسے اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے. اور فکر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت جس کام کے کرنے کا وقت ہو اسے اس وقت پہ انجام دینا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشقت پیش آئے، اور اپنے کام کو اس وقت پہ انجام دینا چاہیے. یہی وجہ ہے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنی صبح سے لے کے شام تک کے جو اوقات تھے اس کا ایک ایسا نظام الاوقات تھا کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے، اور اس وقت میں اس کام کو انجام دیتے تھے. وقت میں برکت بھی تھی، اور وقت کی برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنی زندگی کو کسی نظام الاوقات کے تابع کر دیا جائے، وقت کی برکت حاصل ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح سے بے ڈھب انداز میں زندگی گزرتی رہی تو وقت کی برکت ملنے والی نہیں. پھر وہی ہوتا ہے کہ
دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، اور آدمی سوچتا ہے کام تو ہوئے ہی نہیں، فلاں کام کرنا تھا، فلاں کام کرنا تھا، اتنا عرصہ گزر گیا، ٹال مٹول کے ساتھ کام تو ہوئے نہیں۔ تو حضرت کے یہاں ایک ایک کام کے انجام دینے کا وقت طے تھا کہ کس وقت سے کس وقت تک ملاقات کا وقت ہے، کون سا وقت مجلس کا ہے، اور کون سا وقت حدود کے جواب دینے کا ہے، اور کون سا وقت نئے آنے والے سے ملنے کا ہے، اور کون سا وقت اپنے گھر میں جانے کا ہے۔ عصر کے بعد معمول تھا کہ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، تو عصر کے بعد دونوں گھروں میں جاتے تھے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ وہ جیب گھڑی جو ہوتی ہے وہ ہاتھ پر رکھی ہوتی ہے کہ اگر 5 منٹ ایک گھر میں بیٹھنا ہے تو 5 منٹ دوسرے گھر میں بھی بیٹھنا ہے، تاکہ عدل قائم رہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ اس طرح گھڑی ہاتھ پر ہوتی تھی، اور اس گھڑی کے وقت کے مطابق دونوں جگہ یکساں وقت دیتے تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اور بات بھی تھی کہ اس حق تلفی پر کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جب میں ایک گھر میں ہوتا ہوں تو دوسرے گھر کے خیال لانے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، حالانکہ غیر اختیاری طور پر اگر آ جائے تو انسان اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن فرماتے تھے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ غیر اختیاری طور پر بھی کسی دوسرے گھر والے کا خیال نہ آئے، دوسرے گھر والوں کا، اور ایک دوسرے گھر میں ہوتا ہوں تو پہلے گھر کا خیال لانا میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ یعنی اس حد تک عدل تھا، اس حد تک انصاف تھا، اور زندگی کا ایک نظام الاوقات تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی مدت کے اندر اتنا بڑا دین کا کام کیا، اور اتنی تصانیف، تالیفات اور تصانیف حضرت کی اتنی ہے کہ آج اس کا کوئی مطالعہ نہیں کر سکتا جتنی حضرت کی تالیفات اور تصانیف ہیں، کہ کم و بیش 2000 سے زیادہ حضرت کی تصانیف ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے اللہ نے لکھوا دی، اور وہ زمانہ تھا نہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا، اور نہ ایسے جو ہے آج کل کے فاؤنٹین قلم ہے، یہ قلم تھے، وہ تو سیاہی میں ڈبو کر قلم سے لکھا جاتا تھا۔ اب اس طرح سے ان چیزوں کو لکھنا بڑی مشقت سے لکھا جاتا تھا، اتنی روانی سے نہیں لکھا جاتا تھا، اور اتنا بڑا دین کا کام کرنا کس وجہ سے تھا؟ یہ صرف ضبط اوقات کی وجہ سے تھا۔ اور آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ضبط اوقات نہیں ہے، ہم نے اپنے وقت کو منضبط نہیں کیا، اسے کسی شیڈول کا، کسی ٹائم ٹیبل کا ہم نے اپنے وقت کو پابند نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی کر لیا، کوئی چھوڑ دیا، کوئی بھول گئے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ زندگی گزر تو جائے گی، لیکن یہ زندگی سکون والی زندگی نہیں ہوگی، اور اس میں وقت کی جو برکت ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اس وقت کی بہت حفاظت کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ وقت کسی فضولیات کے اندر ضائع نہ ہو۔ اور جب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام کیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ نے اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام لیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیسے اتنا بڑا یہ کام ہو گیا؟ تو حضرت نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا کہ میں نے بظاہر اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی بہت زیادہ خدمت تو نہیں کی، یعنی کسی کے جوتے اٹھائے ہوں، کسی کے پاؤں دبائے ہوں، تو خدمت تو میں نے نہیں کی، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے اپنے بزرگوں کا دل نہیں دکھایا، تو ان کی دعائیں ملی، ان کی دعائیں ملی، ایک لمحے کے لیے کبھی دل کسی کا نہیں دکھایا۔ اور دوسرے فرمایا کہ ضبط اوقات، کہ زندگی کا ایک نظام الاوقات، اور اس نظام الاوقات کی پابندی کیسی کہ حضرت کے استاد حضرت شیخ الہند نبر اللہ مرقدہ، ایک مرتبہ حضرت نے دعوت کی، اور جب حضرت شیخ الہند نبر اللہ مرقدہ تشریف لے آئے تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت میرا معمول ہے، میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ اس وقت میرا یہ معمول ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کام کر لوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت اچھا، جائیے کام کر لیجیے۔ بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئے،
تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے میں تصنیف کا کام کر رہا ہوں اور آپ اتنی جلدی واپس بھی آ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت بس چند سطریں لکھ کر واپس آ گیا تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو، تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو. اب ہمارے لیے یہ بات بہت معمولی سی بات ہے، لیکن ہے غیر معمولی. یہ معمولی بات نہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب اپنے کسی معمول کو ترک کرتے ہیں تو اس کی جو برکت ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور اس عمل کو کرنے کی جو قدرت ہے وہ ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے. ہم کیونکہ اسے ٹال دیتے ہیں نا. ایک ہے کسی معمول کے اندر کمی کر دینا اور ایک ہے کسی معمول کا ترک کر دینا، دونوں کے اندر بہت فرق ہے. اگر آدمی کو مصروفیت ہے، کوئی بھی سبب انسان کے لیے ہو سکتا ہے، تو اسے اپنے معمول کے اندر کمی تو کر دینی چاہیے لیکن اس معمول کو ترک نہیں کرنا چاہیے. مثلا ایک آدمی ایک سپارہ پڑھ رہا ہے، ایک پارے کی تلاوت کرتا ہے، اب اس کی مصروفیت ہے، مشغولی ہے، تو یہ کہیں کہ چلو آج تلاوت نہ کرو کل کر لیں گے؟ نہیں. جس نے آج کو ٹال دیا کل بھی وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس کو آزادی دے دی نا، اور اس نفس کو قید میں رکھنا ہے، اسے مقید کرنا ہے، اس پر کچھ پابندیاں لگانی ہیں. اب وہ پابندی اسی طرح برقرار رہ سکتی ہے کہ اگر ایک پارہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو آدھا پڑھ لیں، آدھا پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو ایک ربع پڑھ لیں، پاؤ پارہ پڑھ لیں. اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ایک رکوع پڑھ لیں. لیکن اپنے نفس پر قید ضرور ڈالیں، پابندی ضرور ڈالیں کہ بھئی اتنا کام تو تجھے کرنا ہے، ایسے چھوڑنے والا میں بھی نہیں، اتنا تو کام تجھے کرنا پڑے گا. تو یہ طریقہ ہے اپنے نفس سے کام لینے کا کہ اس پر قید ڈالنی چاہیے، پابندی ڈالنی چاہیے. ہم سے جو کام نہیں ہوتا اس کا سبب یہ ہے ہم اسے آزادی دے دیتے ہیں، اور اپنی لگام، اس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ہم اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو ہم اسے نہیں چلاتے، وہ ہمیں چلاتا ہے. اور پھر وہی مثال ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ اس زمانے کی سواریاں تھیں، گدھا تھا، گھوڑا تھا. اب یہ سواریاں ہوتی تھیں تو یہ سواری کس لیے کہ انسان اس کے اوپر سوار ہو. جب تو وہ قابو کے اندر رہے گا، اور کوئی اس سواری کو اٹھا کر اپنے اوپر سوار کر لے تو کیا ہوگا؟ اذیت کے اندر آ جائے گا، تکلیف کے اندر آ جائے گا. تو اس لیے جو سواری کا کام ہے اس سے سواری کا کام لینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس نفس کو کام میں لگانا چاہیے. ہاں اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے کام کے اندر کمی تو کر دے لیکن ناغہ نہ کرے، کیونکہ ناغے کی بے برکتی بہت ہے، اور وہ ناغے کی بے برکتی ایسی ہے کہ پھر اس معمول کا کرنا اس کے لیے آسان نہیں رہتا، وہ معمول اس کا چھوٹ جاتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں سلوک میں جڑتے ہیں، معمولات کی پابندی شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد جب نفس کے اوپر وہ چیزیں بھاری ہونے لگتی ہیں، کیونکہ قید اور پابندی نفس کے اوپر بڑی بھاری ہے، تو نفس اب آزادی چاہتا ہے، تو پھر اندر سے ٹال مٹول کے تقاضے ہوتے ہیں. اچھا صبح کر لینا، شام کر لینا، کل کر لینا، آج نہ کیا تو کون سا حرج ہے. اور یہ جب نفس کی بات مان لیتا ہے، نفس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، پھر اس عمل کی پابندی جاتی رہتی ہے، معمول کی پابندی جاتی رہتی ہے، اور وہ جو ترقی کا سفر تھا وہ ترقی کا سفر راستے میں رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس نفس کو بھائی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے، اس پر قید ڈالنی چاہیے، اور وہ قید اپنے طور پر نہیں کسی اللہ والے سے پوچھ کر ڈالنی چاہیے. وہ بتائے گا کہ اس پر کتنی پابندی ہونی چاہیے، کتنی قید ہونی چاہیے، اپنے طور پر نہیں. تو اس لیے بات یہ چل رہی ہے کہ ہمت سے کام لینا. اور ہمت کا جو نچوڑ کل میں نے عرض کیا کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے تصوف اور سارے تزکی کا خلاصہ بیان فرمایا کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا، اور جب کسی گناہ کا موقع ہو ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا. فرمایا کہ یہ ساری طریقت کا خلاصہ ہے، اور جسے یہ فرمائے اور اللہ باہمت بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. یا اللہ یہ جمعے کی آخری ساعات ہے، قبولیت دعا کا یہ وقت ہے. اے اللہ ہم سب سائل ہیں، بھکاری ہیں. یا اللہ تو ہماری حالات کو جانتا ہے. اے اللہ تو ہماری پریشانیوں سے واقف ہے. یا اللہ تو ہی کارساز حقیقی ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، مشکلات سے نکالنے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں. یا اللہ ہم میں سے جس کی جو بھی مشکل ہے یا اللہ اسے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما. اپنی محبت سے معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما. یا اللہ ہر ابتلا سے ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل ہیں. یا اللہ ہر آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کرنا، ہر آسانی ہر راحت عطا کرنا، زندگی کی ہر خوشی عطا کرنا. سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں اور برکتیں عطا کرنا. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح کرنا، اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا. سب کے گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں کرنا. ہر قسم کے قرض سے مرض سے یا اللہ حفاظت کرنا. یا اللہ اس شہر پر ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا. یا اللہ اس ماہ ربیع الاول کی برکات ہمیں نصیب کرنا. یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب کرنا. آپ کی تعلیمات میں چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. زندگی کے تمام حصوں میں یا اللہ کامل اتباع کی توفیق عطا کرنا. کثرت درود کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کریمی سے عطا فرما. یا اللہ ہمارے مانگنے کو نہ دے، اپنی شان کریمی سے عطا فرما. یا اللہ بن مانگے عطا فرما. یا اللہ ہر حاجت کو پورا کرنا، ہر مشکل کو آسان کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.